السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ٹی وی۔ دوستو، ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں معیشت کی ترقی کے ساتھ IT کی صنعت مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز، بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہندوستانیوں کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گائے اور معاشرے کے عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے رسومات جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کے ایسے ہی عجیب و غریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں بات کریں گے جسے جاننے کے بعد آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ آگ پر چلنا۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹمیٹی نامی فیسٹیول کو برہنہ پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خارج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کی بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ کونٹے پر لٹکنا۔ توکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار ہاکس یا کونٹوں پر اپنی جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کی اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ بل فائٹنگ۔ اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کی ہوتی ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندو کے لیے وہ مقدس جو ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے، جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی، جو تاحال زیر سماعت ہے۔ بالوں کی تجارت۔ ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہوار میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں، بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دی جاتی ہے۔ اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سرپرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلز کو فروخت کی جاتی ہے۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بال کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ بچوں کو بلندی سے اچھالنا۔ ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پوری جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ فوڈ رولنگ۔ کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو رک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برمن پھینک دیتے ہیں، اور یہ برمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، کیونکہ اس سے ان کا خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ زبان کو چیدنا۔ لمبی اور تیز سوئی کے ذریعے زبان کو چیدا جاتا ہے۔ یہ سوئی عام طور پر لکڑی یا اسٹیل سے بنائی جاتی ہے اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ زبان چیدنے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہے۔ ایسا انوکھا کام ہندوستان کے کئی میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی نسل کشی۔ یہ سماجی برائی دنیا کے کئی ممالک میں ہے، مگر اس میں سرپرست ہندوستان ہی ہے جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ختم کروا دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے، مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکی۔